وہ ڈیولپمنٹ جو کسی حد تک ایک موجودہ کرونا کے ماحول سے پیوستہ ہے، مگر تھوڑی فرق وہ آج ہوئی اور بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جب سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 408 قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے دیگر عدالتوں کی جانب سے بھی جاری کیے گئے فیصلے معطل کر دیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا کہ فیصلہ ہونے تک مزید قیدی رہا نہیں کیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیل کی سماعت چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی فل بینچ نے کی۔ اس طرح سے وہ تمام لوگ جو حالیہ دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسری ہائی کورٹس کے فیصلوں کے تحت چھوٹے تھے، اب ان کی رہائی ممکن نہیں ہے، یا جو لوگ چھوٹ گئے شاید ان میں سے بہت سے دوبارہ گرفتار کیے جائیں۔ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس تھے کہ ملک کو کرونا وائرس کی وجہ سے کن حالات کا سامنا ہے سب پتہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس اختیار کے تحت قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ سو موٹو کا اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفت میں لوگ اپنے اختیارات سے باہر ہو جائیں۔ یہ اختیارات کی جنگ ہے، ان حالات میں بھی اپنے اختیارات سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ کرونا وائرس ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باعث اجازت نہیں دے سکتے کہ سنگین جرائم میں ملوث قیدی رہا کر دیے جائیں۔ جن کی 2-3 ماہ کی سزا باقی ہے ان کو چھوڑ دیں۔ اس کا ایک بہت اہم پس منظر ہے کہ گزشتہ جمعرات کو اسی ماحول کے پس منظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جعلی بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیس کے کلیدی ملزمان کی بھی ضمانت ہو گئی تھی، اور جو کہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی ڈیولپمنٹ تھی۔ آج کی سماعت کے موقع پر جسٹس سجاد علی شاہ نے سپریم کورٹ کے جج نے جو اس بینچ کے رکن تھے، انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق ریمارکس میں کہا کہ اس انداز سے ضمانتیں دینا ضمانت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ جسٹس قاضی امین کا کہنا تھا کہ ہمارا دشمن مشترکہ ہے اور ہمیں متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل پاکستان نے بھی موقف اختیار کیا کہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہائی کورٹس مختلف فیصلے دے رہی ہیں، وائرس کی وجہ سے قیدیوں کی رہائی سے متعلق سپریم کورٹ گائیڈ لائن طے کرے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹس اور صوبائی حکومتوں کو قیدیوں کو رہا کرنے کے مزید احکامات سے بھی روکا۔ عدالت نے وفاق، تمام ایڈوکیٹس جنرل، آئی جی اسلام آباد اور انتظامیہ کو بھی نوٹس جاری کیے، اور سماعت بدھ تک کے لیے ملتوی ہو گئی۔ اس سے قبل 20 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے قیدیوں کی شکایت پر ایک رپورٹ عدالت میں جمع کرائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں 2100 قیدیوں کی جگہ ہے، مگر وہاں 5000 افراد قید ہیں۔ اس رپورٹ کو سو موٹو میں تبدیل کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل ضمانت جرم میں انڈر ٹرائل قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ بہت ہی قابل ذکر، بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر آج سپریم کورٹ کی فل بینچ کی سماعت ہوئی۔ پچھلے 48 گھنٹوں میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر آج سپریم کورٹ نے بہت ہی امپورٹنٹ احکامات جاری کیے۔ اس کا پس منظر حاصل کرتے ہیں اور مزید اس کی معلومات ہم سے شیئر کریں گے لیگل افیئرز کے ممتاز سینئر صحافی جناب حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب۔ تھوڑا سا بریفلی اس میں ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیجیے حسنات صاحب، اور یہ بھی اس میں ایک تو یہ کہ فل بینچ بڑا کوئکلی یہ پچھلے 2-3 دن کی ڈیولپمنٹ ہے، پھر آج فل بینچ کے اراکین کے بڑے سیریس ریمارکس بھی ہیں، اور پھر ایک بڑا امپورٹنٹ ریمارک ہے جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب کا ریمارک ہے کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ اس پورے ماحول کی وجہ سے سنگین جرائم میں ملوث قیدی بھی رہا کر دیے جائے۔ گویا کہ اس پس منظر میں کوئی بہت ہی سیریس ملزمان تھے، وہ بھی چھوڑنے کے احکامات جاری ہو گئے تھے۔ جی بالکل کامران صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب 20 مارچ پہلا آرڈر جسٹس اطہر من اللہ نے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جو انڈر ٹرائل پرزنر ہیں ان کو رہائی کا حکم دیا۔ وہ تقریباً 408 لوگ جو ہے وہ اس میں بینیفیشری تھے۔ اس کے بعد دوسرا ان کا آرڈر تھا جی نیب کے جو اکیوزڈ ہیں ان کو بھی رہا کریں، تو وہ تقریباً 28 کے قریب تھے، جس میں فیک اکاؤنٹ کے بھی منی لانڈرنگ میں انوالو لوگ تھے۔ تو یہ دوسرا آرڈر تھا۔ تیسرا آرڈر ان کا اے این ایف کے حوالے سے تھا کہ اے این ایف کے پاس جتنے ایکیوزڈ ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے، جو انڈر ٹرائل ہیں، وہ بھی تقریباً 120 کے قریب جو ہے وہ تھے ایکیوزڈ۔
جو بینیفیشری تھے. تو یہ 3 آرڈر تھے. اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے تقریباً 829 کے قریب جو ہے وہ پرزنر چھوڑنے کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کیا اور انہوں نے بھی مختلف یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کو ڈائریکشن دی کہ جی آپ انڈر ٹرائل پرزنر کو جو ہے وہ ان کو بیل دیں. پھر اس کے علاوہ جو سندھ گورنمنٹ نے ایک سمری موو ہوئی ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جی جو کنوکٹڈ پرزنر ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے اور کچھ 3-4 مہینے کے لیے. تو یہ ایک بڑے جو مختلف قسم کی ڈائریکشن تھی یہ ہر لحاظ سے ایک انتہائی غیر معمولی ماحول بنا جس کا سپریم کورٹ کو فوری نوٹس لینا پڑا اور اس میں پھر یہ پچھلے 2-3 دن کے اندر ہی یہ فل کورٹ بنی اور آج پھر اس کا فوری فیصلہ ہوا اور بہت ہی سیریس ریمارکس بھی آئے. مطلب سپریم کورٹ نے اپنی اوپنلی اظہار ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس پورے معاملے میں. جی بالکل, کیونکہ یہ جو پٹیشنر تھے پہلے یہ بھی چل رہا تھا کہ گورنمنٹ اس کی کیس چیلنج کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز یا نہیں. ANF تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپیل کرے گی بھی. تو یہ جو ایک وکیل ہیں راجہ ندیم, ان کی طرف سے جو ہی پٹیشن دائر ہوئی تو آدھے گھنٹے میں جو لارجر بینچ جو ہے اس کی وہ فارم کر دیا گیا جمعے کو. تو اس سے واضح لگ رہا تھا کہ جی اتنی جلدی جب لارجر بینچ بنا ہے تو سپریم کورٹ نے اس پہ کاگنیزنس لیا. تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آج جو واضح ججز کی طرف سے ریمارکس آئے. ایک تو ان کا ریمارکس تھا کہ ہائی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ جی سو موٹو پاور ایکسرسائز کریں اور کوئی رپورٹ منگوا کے جو ہے اس قسم کے آرڈر پاس کریں. پھر انہوں نے ان کا جو یہ آرڈر یہ ریمارکس تھا جسٹس سجاد علی شاہ کا کہ جی جس قسم کے ANF کے لوگوں کو بیل ہوئی یہ بیسک جو پرنسپل ہے بیل کا اس کی بھی ویلیشن ہوئی ہے. پھر جو چیف جسٹس گلزار احمد تھے ان کا یہ تھا کہ جی اگر آپ ایک آدمی ہے وہ کرائم کرتا ہے اور 2 دن بعد آپ وہ کیونکہ انڈر ٹرائل پرزنر ہے تو آپ ان کو رہا کر دیتے ہیں تو وہ جب وکٹم کے سامنے جائے گا یا جو کمپلیننٹ کے سامنے ان پہ کیا گزرے گی. تو یہ وہ باتیں تھیں. اب سنا ہے کہ سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ ایک یونیفارم گائیڈ لائن دی جائیں جو پورے پاکستان میں جو ہے وہ لاگو ہو. بہت شکریہ. حسنات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی صورتحال ہے جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا, آج احکامات دیے. اس پر اس کی مزید قانونی تشریح حاصل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان سابق وزیر قانون جناب بیرسٹر علی ظفر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بہت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئک ایکشن کیا ہے. یہ جمعے سے لے کے اب تک ایک فل کورٹ بنی, آج ہی یہ کیس لگا, آج ہی اس پہ احکامات جاری ہو گئے. مختلف عدالتیں, مختلف ہائی کورٹس جو ہیں وہ کرونا وائرس کے پس منظر میں ملزمان رہا کر رہی تھی اور آج جیسے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ اس میں بہت ہی سنگین جرائم میں ملزمان بھی چھوڑ دیے تھے ہائی کورٹ نے, جن میں کہ فیک بینک اکاؤنٹ, منی لانڈرنگ کے کیسز کے ملزمان اور ANF کے بھی ملزمان شامل تھے. یہ یقیناً جس انداز سے جتنا سوئفٹ ایکشن ہوا ہے سپریم کورٹ نے بہت ہی کلیئرلی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. جی دیکھیں کامران صاحب, میری سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں, سب سے پہلے تو ایک بڑا کلیئر ویو پوائنٹ ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ ریلیز جو پرزنرز کو کیا جا رہا ہے جن کا ابھی کیسز کی سماعت ہو رہی ہے, جن کو ابھی سزا نہیں ہوئی یا ان کی ابھی ٹرائل نہیں ختم ہوئے, وہ انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں, ان کو اس وقت چھوڑنا ایک ہیومن رائٹ ایشو ہے. یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور بڑا ایک ارجنٹ انسانی حقوق کا معاملہ ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ پوری پاکستان لاک ڈاؤن میں ہے, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں پرائم منسٹر جو پرزن ریفارمز کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بھی ہوں, اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک ایک پرزن میں جہاں ایک کمرے میں آپ 4 یا 5 بندوں کی جگہ ہے وہاں 30 40 لوگ سو رہے ہیں, ان کے پاس ہلنے کی بھی جگہ نہیں. ادھر ہی میں اس جگہ بھی میں آپ سے کہوں گا کہ اگر وہ والے چھوٹے ہیں, وہ والے قیدی چھوٹے جہاں پر ایک کمرے میں 70 یا 100 یا 150 لوگ سو رہے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آئے گا, لیکن وہ جو کہ بہت ہی پرتعیش جیل گزار رہے ہیں وہ اس کے تحت چھوٹ جائیں تو شاید اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ کی
नापसंदीदगी सामने आई है? जी, मैं जो कामरान साहब बात कर रहा हूँ वो सिंपली अभी उस हद तक कर रहा हूँ कि जो पेटी क्राइम यानी छोटे छोटे जो हैं जुराइम, उसमें जिनको जेल में बेल नहीं मिली हुई, वो जेल में पड़े हैं और उनका अभी फैसला भी नहीं हुआ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं पहले सबसे, कि उनको छोड़ना एक ह्यूमन राइट इशू था। और हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको ज्यादा ब्रॉड कर दिया, उसको ज्यादा गाइडलाइंस के बगैर एक तरह से एक जजमेंट पास कर दी, जिसके तहत बहुत से लोगों को रिलीज किया। उनको फॉलो करते हुए बाकी मजीद जो हाई कोर्ट्स थे, उन्होंने भी, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना एक फैसला दिया, उन्होंने भी एक तरीकेकार किया। और उसके साथ तीसरा एक और काम हुआ, वो ये हुआ जो जिसके बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूं, वो ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने भी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने भी रिलीज किए प्रिजनर्स। अब और फिर सिंध में एक सिंध हुकूमत ने एक समरी मूव हो गई जिसमें कॉन्विक्ट्स को भी छोड़ने का की इब्तिदा की जा रही थी और उसकी भी कोशिश की जा रही थी। मतलब इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट सिस्टम के बगैर जिस तरह से ये छूटने शुरू हो गए थे, इसी की वजह से ये गैर मामूली सूरत हाल थी ना। अभी आपका तबसरा नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत ही स्विफ्ट और क्विक एक्शन किया है और अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया है? मेरे ख्याल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अब इस सारे मामले को देखते हुए शायद उनको ये लगा कि जो हाई कोर्ट का, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें ना सिर्फ छोटे जुराइम वाले, बट मैंने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, फैसले में तो कोई रीजनिंग नहीं दी हुई फिलहाल, क्योंकि एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन से लगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल था कि एक तो कोई गाइडलाइंस नहीं दी हुई कि कौन से ऑफेंसेस के लोग, किस किस्म के जुराइम जिनके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, किस किस्म के प्रिजनर्स को छोड़ना है, ना कोई गाइडलाइंस दी। और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये भी ख्याल था, ये ऑब्जर्वेशन से जो मुझे अंदाजा हुआ, कि क्या हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर है कि नहीं। तो ये सारे मामला देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बेंच को फिक्स किया केस उसके सामने, और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसलों को जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए उनको कहा कि हम फिलहाल सस्पेंड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को ये भी क्लियर कट रिजर्वेशन है कि हाई कोर्ट्स के पास सुओ मोटो पावर्स नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब की आई है उससे तो यही लगता है। ये तो बात दुरुस्त है कि हाई कोर्ट्स के पास कोई सुओ मोटो पावर नहीं है। वो अगर कोई केस फाइल करे उनके सामने, हाई कोर्ट फिर उसके ऊपर केस पे फैसला दे सकता है, लेकिन अज खुद जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो अज खुद नोटिस लेके किसी मामले का, ह्यूमन राइट मामले का, तो उसके ऊपर वो फैसला कर सकते हैं, हाई कोर्ट के पास वो इख्तियार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सैयद अली जफर हमारे साथ मौजूद थे।